السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، MTHN آفیشیل ٹی وی کی طرف سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عزیز طلباء، آج ہم رنگین تجویدی نورانی قاعدہ کے تختی نمبر 1 حروفی مفردات پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حروفی مفردات یہ قاعدے کی ابتدائی اسباق میں سے ہے، ابتدائی سبق میں سے ہے، اور یہ سارے قاعدے کی اصل ہے، بلکہ سارے قاعدے کی دار و مدار اسی پر ہے۔ اگر حروفی مفردات اچھے طریقے سے پڑھی تو آگے سارے قاعدے میں آسانی ہوگی اور قرآن میں بھی آسانی ہوگی۔ تو میرا بھی محنت یہی ہوگی کہ میں آسان کر کے پڑھاؤں اور سمجھاؤں۔ تو چلیے عزیز طلباء، بغیر کسی ٹائم ضائع کرنے کے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 1۔ تختی نمبر 1 حروفی مفردات کے بارے میں ہے۔ اچھا عزیز طلباء، آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ یہ مفردات کس کو کہتے ہیں؟ تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مفردات یہ جو لفظ ہے، یہ مفردات یہ مفرد کی جمع ہے، مفرد کی۔ مفرد ایک حرف کو کہتے ہیں، جو کہ یہ مفردات جو ہے یہ بہت سارے حروف کو کہتے ہیں۔ عزیز طلباء، یہ الف ایک حرف ہے تو اس کو مفرد کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک حرف ہے، اور الف سے لے کر جب ہم آگے تک جاتے ہیں یہاں تک آخر تک آتے ہیں تو یہ بہت سارے حروف جو ہے اس کو مفردات کہتے ہیں۔ اچھا چلیے شروع کرتے ہیں الف سے۔ الف الف عزیز طلباء، الف اپنے مابعد والے حرف کی تابع ہوتا ہے۔ اگر مابعد والا حرف موٹا ہو تو الف کو موٹا پڑھیں گے، اور اگر مابعد والا حرف باریک ہو تو اس کو الف کو باریک پڑھیں گے۔ دوسری بات، الف کے پڑھتے وقت ہم پا کی آواز سے بچیں گے، جیسا کہ یہاں پر جو ہے نا یہ نیچے لکھا ہوا ہے 3 نقطوں والا پا جو ہے، یعنی الف کو ہم الف یہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ الف کو پڑھتے وقت آخر میں یہ فا کی آواز نکالیں گے، الف یو پڑھیں گے۔ آگے با کی علامت کیا ہے؟ با کی علامت یہ ہے کہ با کے نیچے ہمیشہ ایک نقطہ ہوگا، اور شکل یہ ہوگا، با کے نیچے ہمیشہ ایک نقطہ ہوگا، اور با کو 2 حروف کے بمطابق کھینچیں گے۔ جیسا کہ یہاں پر جو ہے نا با لکھنے میں 2 حروف سے بنتا ہے تو با کو 2 حروف کے مطابق کھینچیں گے، با۔ اور با کے پڑھتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ با کے آخر میں ہا کی آواز نہیں نکالیں گے
اور نہ با کو جھٹکا دیں گے، الف کی آواز نہیں نکالیں گے۔ ہا کی مثال یعنی با یوں نہیں پڑھیں گے، اور جھٹکا دینے کی مثال با یوں بھی نہیں پڑھیں گے، آرام سے یوں پڑھیں گے، با با۔ اگلا تا تا۔ عزیز طلباء، تا کی پہچاننے کی علامت یہ ہے کہ تا کے اوپر ہمیشہ دو نقطے ہوں گے، جیسا کہ یہاں پر تا کے اوپر دو نقطے ہیں اور اسی شکل میں ہوں گے، اور تا کو بھی با کی طرح دو حروف کے مطابق کھینچیں گے، کیونکہ تا یہ بھی لکھنے میں دو حروف سے بنتا ہے، جیسا کہ یہاں پر موجود ہے لکھا ہوا، اور تا کے پڑھتے وقت بھی اسی باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے جو با میں نے سمجھائی، یعنی ہا کی آواز نہیں نکالیں گے اور جھٹکا بھی نہیں دیں گے، اور تا کو تھوا بھی نہیں پڑھیں گے۔ ہا کی مثال یعنی تا یوں نہیں پڑھیں گے، جھٹکا دینے کی مثال تا یوں بھی نہیں پڑھیں گے، اور تھوا یعنی تھوا بھی نہیں پڑھیں گے۔ تا کو آرام سے دو حروف کے مطابق کھینچیں گے اور یوں پڑھیں گے، تا تا۔ اگلا عزیز طلباء، سا کی پہچاننے کی علامت۔ سا کی پہچاننے کی علامت یہ ہے کہ سا کے اوپر ہمیشہ تین نقطے ہوں گے، جیسا کہ یہاں پر اوپر ہے، اور سا بھی جو ہے نا دو حروف کے مطابق کھینچیں گے، یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک جتنے بھی حروف ہے سا تک، دیکھو دو حروف سے لکھنے میں دو حروف سے یہ بنتے ہیں، با بھی لکھنے میں دو حروف سے بنتے ہیں، تا بھی لکھنے میں دو حروف سے بنتا ہے، اور اسی طرح سا بھی لکھنے میں دو حروف سے بنتا ہے، تو ان تینوں کو دو حروف کے مطابق کھینچیں گے۔ سا، اور سا پڑھتے وقت بھی اس بات کی خیال رکھنا ضروری ہے کہ سا کو جھٹکا نہیں دیں گے اور ہا کی آواز نہیں نکالیں گے، اور سا کے بجائے سین نہیں پڑھیں گے۔ سا نرم حروف میں سے اس کو نرم پڑھنا ہے اور دو حروف کے مطابق کھینچنا ہے۔ سا، آگے جیم جیم۔ عزیز طلباء، جیم کو میں نے کیوں کھینچا ان تینوں کی بنسبت؟ جیم کو میں نے زیادہ کیوں کھینچا؟ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے سے بتایا کہ یہ تین حروف جو ہے نا لکھنے میں دو دو حروف سے بنتا ہے، دو دو حروف سے لکھنے میں بنتا ہے، اور جیم جو ہے نا لکھنے میں تین حروف سے بنتا ہے، تو جیم کو میں نے تین حروف کے مطابق کھینچا، اس وجہ سے میں نے جیم کو ان تین حروف کے بنسبت زیادہ کھینچا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ جیم لکھا ہوا ہے، یہ تین حروف سے بنتا ہے، جیم سے بنا ہوا ہے، یا سے بنا ہوا ہے، میم سے بنا ہوا ہے، اور یہاں پر جو یہ ہے مثلا سا، یہ لکھنے میں دو حروف سے بنتا ہے، سا سے بنتا ہے اور الف سے بنتا ہے، تو ان تین حروف کے بمطابق جیم کو نہیں کھینچیں گے، بلکہ ان تین حروف سے جیم کو تھوڑا زیادہ کھینچیں گے، تین حروف کے بمطابق جیم کو کھینچیں گے۔ اور جیم کو پڑھتے وقت بھی عزیز طلباء اس بات کی خیال رکھنا ضروری ہے کہ جیم کو ہم جم یوں نہیں پڑھیں گے، بلکہ جیم یوں پڑھیں گے۔ اور جیم کی علامت کیا ہے؟ اصل جو ہے نا علامت ہے عزیز طلباء، آپ لوگوں نے ہر ایک حرف کو علامت سے پہچاننا ہے،
جیم کی علامت یہ ہے کہ جیم کے نیچے ہمیشہ ایک نقطہ ہوگا. یہاں پر تو آپ لوگوں کو بیچ میں نظر آئے گا، لیکن جب یہ جیم مرکبات سے مل جاتا ہے، یعنی اس کے ساتھ جب دوسرا حرف مل جاتا ہے تو یہ نقطہ پھر نیچے ہوگا اور یہ جو اوپر والا شکل ہے یہ رہ جائے گا. اسی طرح سا جب دوسرے حروف سے مل جاتا ہے تو سا، اس کی یہ جو 3 نقطے ہیں یہ رہ جائیں گے. باقی جو یہ سا کی آدھا شکل ہے یہ اس سے ختم ہو جائے گا. اسی طرح تا کی بھی اور با کی بھی. تو عزیز طلباء پھر سے سنیے: الف، با، تا، ثا، جیم. تو عزیز طلباء امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ آ چکا ہوگا. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، جو بھی مسئلہ ہو کمنٹ میں بتا دیجیے.